شام کے وقت اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے ایک بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا اور دوسرا اس کی پشت سے بندھی کھچڑی نما چادر میں جھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کی نقلی داڑھی مونچھیں تھیں۔ اس نے دونوں بچوں کو کوٹھڑی کی فرش پر لٹا دیا۔ میں اس کے ہاتھ سے نقلی داڑھی مونچھیں لے کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس میں تھوڑی سی رد و بدل کرنا تھی تاکہ وہ نقلی نہ محسوس ہوں۔ سکینہ نے مجھے بتایا تھا کہ خیردین چاچا اپنی دکان پر بچوں کے لیے مٹی کے کھلونے اور ایسی اشیاء رکھتا تھا۔ مٹی کے کھلونوں پر مجھے اچانک ایک خیال آیا اور میں نے سکینہ سے کہا، بہن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے بہت سے مٹی کے کھلونے لا دے؟ میں انہیں گھر گھر جا کر بیچوں گا۔ اس طرح آمدنی بھی ہوگی اور میں اپنے گاؤں اور گھر بھی جا سکوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فریدوں پر بھی نظر رکھ سکوں گا۔ وہ جھٹ اس بات میں سر ہلا کر بولی، لو، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ چاچا خیردین مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے پہلے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ اگر میرا نکھٹو شوہر کرمو اسے مٹی کے کھلونوں کا ایک ٹوکرا گھر گھر لے جا کر فروخت کرے تو اچھا خاصا کما سکتا ہے۔ میں وہ ٹوکرا تجھے لا دیتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بہن، میں ذرا یہ داڑھی مونچھ لگا لوں، اس کے بعد تیرے ساتھ جا کر چاچے خیردین سے کھلونوں کا ٹوکرا لے آتا ہوں۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے سکینہ سے قینچی اور ایک چھوٹا سا آئینہ مانگا۔ وہ دونوں چیزیں اس نے میرے سامنے رکھ دیں۔ قینچی پرانی اور زنگ آلود تھی۔ آئینے کے نام پر شیشے کا ایک ٹکڑا تھا۔ کام چل گیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے بال خود ہی کاٹ کر چھوٹے کیے، پھر نقلی داڑھی مونچھیں لگا کر اس کے اضافی حصوں کو کاٹا۔ پھر سکینہ نے اور میں نے ایک ایک بچہ گود میں اٹھایا اور سیدھے خیردین چاچا کی دکان پر پہنچے۔ وہ ایک 60 سالہ بوڑھا تھا مگر صحت کافی اچھی تھی۔ سکینہ نے میرا تعارف بھائی کی حیثیت سے کروایا اور اس سے کھلونوں کا ٹوکرا مانگا۔ پورے 40 کے قریب کھلونے ہیں۔ کچھ دیر بعد چاچا خیردین نے گن کر 40 مٹی کے کھلونے ایک بڑے سے ٹوکرے میں ڈال کر کاروباری لہجے میں کہا اور ساتھ ہی کھلونوں کی قیمت بھی بتائی۔ ہر کھلونے پر 2 روپے منافع تیرا، پر خیال رکھنا کوئی کھلونا ٹوٹا تو وہ تیرے منافع سے کاٹ لوں گا۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ٹوکرا سر پر رکھ کر کچھ آگے بڑھا تو میں نے کہا، بہن، تو اب گھر جا، میں ذرا پھیرا لگا کر آتا ہوں۔ وہ حیرت سے بولی، بھائی، ابھی تو شام ہونے والی ہے، صبح تڑکے نکل جانا، ابھی تو سارے گاؤں کے لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی اور پھر ہم واپس جھوپڑی میں آ گئے۔ اگلے دن میں نے چائے پاپے کا ناشتہ کر کے سب سے پہلے سکینہ کے گاؤں کا ایک پھیرا لگایا۔ 20 کے قریب کھلونے تو ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ اب میں نے بقیہ کھلونے اپنے گاؤں جا کر بیچنے کا ارادہ کیا اور چل پڑا۔ اچانک میری نگاہ سامنے پڑی۔ میں بری طرح ٹھٹکا۔ وہ 3 سپاہی تھے جو چاند گاؤں والوں کو کھڑا کر کے ان سے کچھ پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے ان کے قریب سے گزرنا مناسب سمجھا اور اپنے تاثرات پر قابو پائے ان کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ ٹوکرا ہنوز میرے سر پر دھرا تھا۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ تینوں سپاہی میرے بارے میں گاؤں والوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ انہوں نے کسی مشکوک شخص کو اپنے گاؤں میں تو نہیں دیکھا جو ٹبہ والی کا باسی ہے اور ایک بے گناہ کا قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ نیز انہیں میرے اور میرے چھوٹے بھائی عمیر کا حلیہ اور نام بتایا، مگر وہاں موجود لوگ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ شکر تھا کہ پولیس میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ میں اپنے گاؤں آ گیا۔ گاؤں میں سراسیمگی کی فضا طاری تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، تاہم مجھے تسلی تھی کہ کوئی مجھے پہچان نہیں پائے گا کیونکہ میں نے حلیہ بدل رکھا تھا۔ میں کھلونے والا کھلونے لایا کی صدائیں لگاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اپنے گھر جاؤں، مگر پھر سب سے پہلے میں نے چھیدہ کے گھر جا کر اپنے چھوٹے بھائی عمیر کی خبر لینا ضروری سمجھا۔ لہٰذا میں تھوڑی دیر بعد اس کے گھر کے باہر کھلونے والا کھلونے لایا کی آوازیں لگانے لگا تو اندر سے ایک بڑی نسوانی آواز ابھری، یہاں کوئی بچہ نہیں ہے بابا، آگے جا۔ میں اس کی آواز کو پہچان گیا۔ یہ کڑکڑاتی آواز تیز طرح چھیدوں کی تھی۔ جب میں بدستور آوازیں لگاتا رہا تو اچانک دروازہ کھلا اور چھیدوں کا بھنایا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ بابا جاؤ یہاں سے، کہا نا، یہاں کوئی بچہ نہیں ہے جو تیرے کھلونے خریدے۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا، پھر چھیدہ سے سرگوشی میں بولا، چھیدہ، یہ میں ہوں وقار، عمیر کا بھائی۔ میری بات سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ قصہ مختصر میں نے اس سے اپنے بھائی عمیر کی خیر خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے، مگر ذرا پریشان رہتا ہے کیونکہ چھیدوں کے باپ اور سوتیلی ماں کو بھی دیگر گاؤں والوں کی طرح یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عمیر اور وقار پیر صاحب کا قتل کر کے بھاگے ہیں۔ اسے اب مخبری کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ نیز موضع سکھوال کی پولیس بھی ہم دونوں بھائیوں کو مفرور قاتلوں کی حیثیت سے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ یہ میرے لیے واقعی تشویش کی بات تھی۔ میں نے چھیدو سے کہا،
چیدو، میرے بھائی کو تو پھر یہاں بہت خطرہ ہے، تیرے ماں باپ نے اس کی مخبری کر دی تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے نیازی سے بولی، وہ دونوں یہ جرت نہیں کر سکیں گے کیونکہ میرا باپ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر سے قاتل پکڑا جائے۔ اس طرح وہ سب مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ مگر تیری سوتیلی ماں تو کوئی گل کھلا سکتی ہے نا، میں نے تفکر سے کہا۔ وہ دانت پیس کر اور ہاتھ نچا کر بولی، ذرا کر کے تو دکھائے وہ یہ حرکت، میں اس کا گلا نہیں دبوچ لوں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک 5-6 پیادہ پولیس کا دستہ اچانک نمودار ہوا۔ میں پریشان ہو گیا، ساتھ ایک موٹا تھانے دار بھی تھا، مگر چیدو انہیں دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائی۔ پولیس والے میرے قریب آئے، پھر اس موٹے تھانے دار نے کڑک کر چیدو کو مخاطب کر کے کہا، لڑکی، ہم تیرے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا، چیدو بھی سناٹے میں آ گئی تھی۔ موٹا پولیس والا اب بغور ہمارے چہروں پر نظریں گاڑے بری طرح ہمیں گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا چیدو نے یکدم اپنے تاثرات پر قابو پایا اور ناک بھوں چڑھا کر موٹے تھانے دار سے بولی، کیوں؟ میرے گھر کی تلاشی کیوں لینی ہے تم نے؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تو نے ان دونوں مفرور قاتل بھائیوں میں سے ایک کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ تھانے دار نے پہلے سے زیادہ کڑکدار آواز میں کہا، گھر میں تیرا ابا ہے، تو اسے بلا باہر۔ گھر میں میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے گھر میں کسی قاتل کو پناہ دے رکھی ہے؟ چیدو نے کمال فنکاری سے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لے کر رہیں گے۔ تھانے دار کڑک کر بولا، اے ہے، کچھ شرم کرو، گھر میں 2 زنانیوں کے ہوتے ہوئے تم کیسے اندر گھس سکتے ہو؟ پہلے ادھر کھڑے ہو کر میرے ابا کا انتظار کرو۔ چیدہ خاموشی سے ہاتھ نچا کر بولی۔ تھانے دار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ادھر میرے جی میں آئی کہ خاموشی سے کھسک لوں، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ لڑکی، زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کر، ورنہ تجھے ابھی تھانے لے جا کر سبق سکھا دوں گا۔ میں ذرا وکھری قسم کا تھانے دار ہوں، سمجھی تو؟ تھانے دار نے آگ بگولا ہو کر کہا، پھر اپنے سپاہیوں سے تحکمانہ لہجے میں بولا، چلو اے، تم کیا کھڑے کھڑے میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ جاؤ، گاؤں کے 2-4 مردوں کو بلا کر لاؤ۔ 2 سپاہی فوراً وہاں سے بھاگے اور پلک جھپکتے ہی قریب کے گھروں سے 3-4 مردوں کو لے کر آ گئے۔ تھانے دار خاصا چالاک ثابت ہوا تھا، چیدہ جیسی آفت کی پرکالہ بھی منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر وہ سب مکان کے اندر گھس گئے۔ میں بھی ٹوکرا سنبھالے دیگر لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ میرا دل بری طرح ڈول رہا تھا۔ عمیر کی گرفتاری اب یقینی ہو گئی تھی۔ اندر صحن میں ہی ایک فربہ اندام عورت حیران پریشان کھڑی تھی۔ میں نے فوری اندازہ لگایا کہ یہ چیدہ کی سوتیلی ماں ہے۔ چیدہ اس کے لتے لے رہی تھی کہ اس نے یہ جھوٹی اطلاع پولیس کو دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی سوتیلی ماں اس سے بری طرح خائف ہو رہی تھی۔ پولیس کے آدمی گھر کا چپا چپا چھان رہے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ عمیر کو وہ برآمد نہ کر سکے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے حیران و پریشان کھڑی چیدہ کی طرف دیکھا، وہ بھی عمیر کے اس اچانک فرار پر پریشان تھی۔ اسی اثنا میں گاؤں کا ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے تھانے دار کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گاؤں والوں نے عمیر کو سر پٹ دوڑتے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تھانے دار نے شعلہ فشاں نظروں سے چیدہ کو گھورا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تجھ سے میں بعد میں اچھی طرح نمٹوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر لپکا۔ پل بھر میں گھر خالی ہو گیا۔ میں بھی کھلونوں کا ٹوکرا سنبھالے باہر آ گیا۔ چیدہ بھی متفکر چہرے کے ساتھ چوکھٹ پر آ گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمانے کے بعد دھیمی آواز میں کہا، چیدہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا عمیر تیرے گھر میں نہیں تھا؟ عمیر میرے ہی پاس تھا، پر لگتا ہے اسے پولیس کے آنے کی خبر ہو گئی تھی اور وہ چھت پھلانگ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ چیدہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میں پھر وہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا اور کھلونے والا کھلونے لایا کی صدائیں لگاتا ہوا سیدھے اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سامنے چارپائی پر اماں اور بشرا آنسوؤں سے لبریز چہرہ لیے بیٹھی تھیں۔ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ میں نے کھلونوں کا ٹوکرا صحن کے کچے فرش پر رکھا، پھر لپک کر دروازے کو بند کر دیا۔ میری ماں اور بہن بشرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے چہرے پر لگی نقلی داڑھی مونچھوں کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں پا رہی تھیں۔ اماں، یہ میں ہوں، وقار۔ میں نے ہولے سے ان کی پریشانی رفع کی۔ ہائے میرا پتر وقار، تو؟ ماں سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے خوشی سے بے حال میری طرف بڑھی۔ وقار بھیا؟ بہن بشرا بھی میرے قریب آ گئی۔ پتر، یہ کیا ہو گیا؟ میرا عمیر کہاں ہے؟ ماں نے میرے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ساری تفصیل بتائی اور عمیر کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ وہ بھی خیریت سے ہے۔ ماں، تم لوگ خاموش رہنا۔ انشاءاللہ
جیسے ہی حالات بہتر ہوئے ہم گھر لوٹ آئیں گے، ہمارا ذکر ابھی کسی سے نہ کرنا۔ اماں اور بشریٰ کو پہلے ہی یقین تھا کہ ہم نے پیر صاحب کا قتل نہیں کیا تھا۔ میں نے ماں اور بہن کو تسلی کی خاطر ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں نے یا عمیر نے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ قتل فریدو نے کیا تھا۔ انہیں میری بات سن کر تسلی ہو گئی تھی، تاہم ماں نے پریشان کن لہجے میں کہا، پتر، مگر گاؤں والوں کو تیری بے گناہی کا کس طرح یقین آئے گا؟ اب تو پولیس بھی تجھے اور پتر عمیر کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ ماں کی تشویق کی خاطر میں نے حوصلہ مند مسکراہٹ سے کہا، اماں، تیری دعائیں میرے ساتھ ہیں اور پھر میں بے گناہ ہوں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ہم دونوں بھائیوں کو ان مشکل حالات سے ضرور نجات دلا دے گا۔ آمین۔ ماں اور بہن بشریٰ نے بیک وقت دعائیہ کلمہ ادا کیا۔ اچھا اماں، تم بے فکر رہو، میں چلتا ہوں اور حالات کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کروں گا، میں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں کے چہرے غمگین ہو گئے۔ میں نے اماں اور بہن کو ایک بار پھر تسلی دی اور اپنے آنسو ضبط کیے۔ کھلونوں کا ٹوکرا اٹھائے باہر آ گیا۔ گاؤں میں شور مچا ہوا تھا۔ عمیر کی گاؤں میں موجودگی اور پھر فرار کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ میں ادھر ادھر کھلونے بیچنے کے بہانے یہی سنگن لیتا رہا کہ آیا عمیر خدا نخواستہ پولیس کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا، مگر گھنٹے بھر تک مجھے ایسی کوئی بری خبر نہ ملی۔ ہر طرف یہی خبر گرم تھی کہ عمیر فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ مجھے عمیر کے چیدہ کے گھر سے فرار ہونے پر دکھ بھی ہو رہا تھا، اور میں اس دکھی دل سے سوچ رہا تھا کہ یہاں سے فرار ہو کر آخر وہ کہاں جائے گا۔ مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو اس کے لیے دعا ہی مانگ سکتا تھا کہ اللہ میرے چھوٹے بھائی عمیر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ عمیر ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا، فریدو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ صبح کے وقت اس کا باپ ہی اپنی دودھ کی دکان کھولا کرتا تھا، جبکہ فریدو دوپہر کا کھانا کھا کر دکان پر جاتا تھا تو اس کا باپ کھانا کھانے گھر آ جاتا تھا۔ چنانچہ میرے اندازے کے مطابق اس وقت فریدو کو گھر میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے فریدو کو چالاکی کے ساتھ پکڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، اسی لیے مجھے وقت کا انتظار تھا، کسی مناسب وقت کا۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے پر صدا لگانی چاہی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میں نے فریدو کی ماں کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ڈبہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا، کیا فریدو گھر میں نہیں تھا؟ میں یہ جاننے کے لیے آگے بڑھا اور فریدو کی ماں سے ازراہ اخلاق کہا، ماں جی، فریدو کدھر ہے؟ آج آپ کھانا لے جا رہی ہیں؟ اے ہے بیٹا، آج کل کے بالے کو کچھ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ صبح صبح اپنے دوست قاسم کے ساتھ کہیں گھر سے نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہے، دوست کی شادی ہے اور وہاں اس کی شادی میں کام میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا، کہیں وہ مردود قاسم کو اپنا ہم خیال بنا کر اپنی مہم پر تو نہیں روانہ ہو گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، اور مزید یہ کہ اس مردود نے شاہد چاچا کے بیٹے قاسم کو بھی اپنے ساتھ اس شیطانی مقصد کے لیے ملا لیا تھا۔ میں خاموشی سے آگے چل دیا اور سیدھا قاسم کے باپ کی دکان پر پہنچا۔ وہ اس وقت کسی گاہک کو چینی تول کر دے رہا تھا اور کچھ اور گاہک بھی موجود تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد وہ فارغ ہوا تو میں کھلونوں کا ٹوکرا بدستور اپنے سر پر ہی رکھے ہوئے اسے سلام کرنے کے بعد بولا، چاچا، تیرا بیٹا قاسم نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے وہ؟ میں نے اپنا لب و لہجہ بدلنے کی کوشش کی۔ شاہد چاچا نے پہلے تو بغور مجھے دیکھا، پھر بولا، وہ تو آج صبح تڑکے فریدو کے ساتھ شہر چلا گیا ہے کسی دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے، پر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے جواب دینا ضروری تھا، اس لیے بولا، چاچا، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، بس اس نے مجھ سے کھلونے خریدے تھے اور کہا تھا کہ پیسے بعد میں لے لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ چونک کر بولا، وہ کوئی بچہ ہے، چل بھاگ یہاں سے، ٹکے کھڑے کرنے آیا ہے۔ اس نے مجھے جھڑکا تو میں خائف ہو کر بولا، چاچا لڑتا کیوں ہے؟ میں نے تیرے سے کوئی پیسے تھوڑا ہی مانگے ہیں۔ اچھا چل بھاگ یہاں سے، وہ ہاتھ جھٹک کر بولا۔ میں چپکے سے کھسک لیا، میرے دل کو پریشانی نے جکڑ لیا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فریدو قاسم کو اپنا ہم خیال بنا کر مہم پر نکل چکا تھا۔ سب سے پہلے وہ لاری اڈے ہی گئے ہوں گے اور وہ صبح نکلے تھے، یقیناً شہر جانے والی پہلی بس پکڑی ہوگی انہوں نے۔ مگر میں نے سوچا، راماسی کا مندر ڈیرہ دون کے علاقے میں تھا جو پڑوسی ملک میں واقع تھا، آخر فریدو نے وہاں تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی منصوبہ تو بنایا ہوگا۔ غیر قانونی طور پر وہ سرحد پار نہیں کر سکتے تھے، جبکہ پاسپورٹ اور ویزا بنانے میں بھی وقت درکار تھا۔ وہ یقیناً شہر میں اپنے کسی دوست کے ہاں ہی گئے ہوں گے۔ مجھے ان کے شہر والے دوست کا پتہ معلوم کر کے فوراً شہر نکل جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں سکینہ کے گاؤں پہنچا۔
سب سے پہلے کھلونے والوں کو ٹوکرا واپس کیا۔ 60 روپے میرا کمیشن بنا۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس 500-600 روپے تھے۔ وہ دور بھی سستا تھا، مگر مجھے اپنی ماں اور بہن کو بھی جا کر تسلی دینا تھی۔ ہماری زمین منشی نے سنبھالی ہوئی تھی۔ اماں اور بہن کی گزر اوقات بآسانی ہو رہی تھی۔ میں نے سکینہ کو اپنے جانے کی اطلاع دی۔ وہ بیچاری اداس ہو گئی، مگر میں جانے پر مجبور تھا۔ لیکن میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو تو یہ میری اماں اور بہن کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچا اور اماں کو اپنے جانے کی خبر کر کے فوراً نکل آیا، مبادا کسی کو میرے بار بار گھر آنے جانے پر شبہ ہو جائے۔ اماں اور بہن نے مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کچھ پیسے اماں نے مجھے دے ڈالے۔ میں لاری اڈے پر جانے سے پہلے فریدو کے گھر پہنچا۔ حسب توقع اس کی ماں تنہا تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، وہ مجھے بتائے کہ فریدو اپنے کون سے دوست کے پاس ٹھہرا ہے تاکہ میں واپسی میں اس کی خیر خیریت لیتا ہوں۔ اس نے جھٹ مجھے اس کے دوست کا نام پتہ بتا دیا۔ مزید پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ دوست ان کا دور برے کا رشتہ دار بھی لگتا تھا، جس کا نام زبیر تھا۔ شہر میں اس کے باپ مکرم احمد کی فوٹو اسٹوڈیو کی دکان تھی اور وہ مغل پورہ میں رہتے تھے۔ میں سیدھا لاری اڈا پہنچا۔ مسافر لاری جب شہر جانے کے لیے گاؤں سے روانہ ہوئی تو سحپہر کے 4 بج رہے تھے۔ لاہور تک پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ مزید لگ سکتا تھا۔ تیز رفتار ویگنوں اور لگژری کوچز کا دور نہیں تھا، بس لاریاں ہی تھیں جس کے اندر مقامی سواریوں کی بھرمار تھی اور وہ رینگ رینگ کا شہر پہنچتی تھیں۔ یہ 1952 کی ایک ٹھٹری ہوئی شام تھی۔ میں لاری اڈے بوڑھا چوک پر اترا تھا۔ تانگے ریلوے اسٹیشن سے سواریاں بھر لا رہے تھے۔ میں مغل پورہ جانے والے تانگے میں ہی بیٹھ گیا۔ راستے ویران تھے اور سڑک سنسان۔ تانگا چلتا رہا، گھوڑا دوڑتا رہا۔ میری سب سے آخری منزل تھی۔ رات کے 8 بجنے والے تھے۔ تانگے میں صرف 2 ہی مسافر بچے تھے، وہ بھی آگے BRB سے آنے والی ایک شاخ کے اوپر بنے چوراہے پر اتر گئے۔ تانگا اب پہلے سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا تھا، شاید خالی ہونے کی وجہ سے، مگر اچانک گھوڑے کے ذہن کی ایک کڑی نکل کر جھول گئی۔ تانگے والے نے فوراً تانگا روک دیا۔ دھت تیرے کی، تجھے بھی ابھی ٹوٹنا تھا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اترا۔ میں بھی نیچے اتر آیا۔ وہ زنجیر جوڑنے میں منہمک ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔ اسے خوامخواہ بڑبڑانے کی عادت تھی۔ ایسے بڑبولے بعض مرتبہ بڑے کام کی بات منہ سے نکال دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس تانگے والے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ زنجیر جوڑتے ہوئے اس کے منہ سے نکل گیا، ارے راجے کی زنجیر، جلدی ٹھیک ہو جا، آج تو سرحد پار کی سواری ملی ہے، منہ مانگا کرایہ ملے گا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ دنیا اتفاقات سے بھری پڑی ہے۔ قدموں تلے منزل دور ہو جاتی ہے اور دور منزل قدموں تلے آ جاتی ہے۔ چاچا، کیا تو سرحد پار سواری بھی لے جاتا ہے؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ دھت تیرے کی اس منہ کی، اس نے تو شاہی قلعے کے بادشاہوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنے کو کوستے ہوئے بولا۔ میں اس کی تشویق کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، ارے نہیں چاچا، یہ باتیں بادشاہوں کے برباد ہونے کی تو ضرور ہیں، مگر میرے اور تیرے جیسے غریبوں کے لیے دولت۔ دیکھ، مجھے بھی سرحد پار ہی جانا ہے، میں تجھے اس کی منہ مانگی رقم دوں گا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ میں نے ابھی نوٹ اسے نہیں دیا۔ پہلے میں یہ اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ آیا وہ جن لوگوں کو آج رات سرحد پار کرانے والا تھا وہ میرے مطلوبہ افراد ہی تھے یا نہیں۔ تانگے والے نے زنجیر جوڑ کر لگام کس دی۔ تانگا ایک بار پھر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اب مجھے مغل پورہ کی بجائے ایک کچی بستی کے جھگی نما گھر میں لے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سرحد پار جانے والی پارٹی ادھر ہی آئے گی۔ تانگے والا انہی لوگوں میں سے ایک تھا جنہیں سرحد پار کرنے کا چور راستہ معلوم تھا۔ گھنٹہ گزرا تو جھگی کے دروازے کے باہر کسی نے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ وہ آ گئے۔ تانگے والے نے، جس کا نام بعد میں شیدہ معلوم ہوا تھا، بے اختیار کہا۔ میرا دل یکبارگی تیز تیز دھڑکنے لگا اور میں دل میں یہی دعائیں مانگنے لگا کہ سرحد پار جانے والی یہ پارٹی فریدو اور قاسم ہی ہوں۔ شیدہ اٹھ کر باہر چلا گیا، پھر لوٹ آیا۔ اس کے ہمراہ 3 لڑکوں کو دیکھ کر میرا دل مسرت سے دھڑک اٹھا۔ ان میں 2 تو فریدو اور قاسم تھے، جبکہ تیسرا لڑکا جو عمر میں مجھ سے بھی خاصا بڑا اور موٹا تازہ تھا، میرے لیے اجنبی تھا۔ شاید فریدو کا یہ وہی دور پرے کا رشتہ دار تھا، اور یقیناً فریدو نے قاسم کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور کوئی بعید نہیں کہ اس نے ہی سرحد پار پہنچانے کی بھی ترکیب بتائی ہو۔ بہرطور وہ مجھے نقلی داڑھی مونچھوں کی وجہ سے پہچان نہیں سکے تھے۔ ان تینوں نے اچٹتی سی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ موٹا لڑکا کچھ زیادہ ہی چالاک اور نڈر تھا،
اس نے میرے سامنے ہی تانگے والے شیدا سے منہ بنا کر کہا، تم نے تو ہم سے کہا تھا کہ صرف ہمیں لے جاؤ گے، پھر یہ کون ہے؟ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ کم وقت کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، مگر تانگے والا بھی ایک کائیاں تھا۔ بولا، او نہیں کاکا، پریشانی کی بات نہیں، یہ میرا اپنا ہی منڈا ہے، واپسی میں مجھے تنہا آنا پڑتا ہے، اسی لیے مدد کے لیے اسے بھی ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ موٹا میری طرف گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے مسوسی سی صورت بنا لی، مگر میں دزدیدہ نگاہوں سے فریدو اور قاسم کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا۔ فریدو کے ہاتھ میں فقط ایک بڑی سی پوٹلی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کالی گاب کی راکھ اسی میں کہیں پوشیدہ ہوگی۔ میں اپنے مقصد کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، مگر ابھی جلد بازی کر کے بنا بنایا کام بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یوں بھی یہ 3 تھے اور میں تنہا۔ ان کا تیسرا پہلوان نما ساتھی مجھے خاصا لڑاکا اور جنگجو محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں مناسب وقت کے انتظار میں خاموش رہا۔ ذرا دیر بعد ہم مختصر تیاری کرنے کے بعد تانگے میں آ بیٹھے۔ فریدو اور قاسم پچھلی سیٹ پر براجمان تھے، میں اور وہ موٹا لڑکا اگلی سیٹ پر۔ تانگا چل پڑا۔ سفر طویل تھا، اس لیے وہ درمیانی رفتار سے گھوڑے کو دوڑائے جا رہا تھا۔ نصف گھنٹے تک تو سڑک پر تانگا دوڑتا رہا، اس کے بعد بائیں طرف کے کچے میں اتر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر روشن چاند چمکنے لگا تھا۔ ماحول میں البتہ سردی کی کاٹ زبردست تھی۔ وہ تینوں سگریٹ پینے لگے۔ موٹے نے مجھ سے جھوٹے منہ بھی سگریٹ کو نہیں پوچھا تھا، حالانکہ اس نے تانگے والے کو سگریٹ کی آفر کی تھی، جو اس نے جھٹ سے قبول کر لی تھی۔ میں ویسے بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ موٹا بار بار مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا اور خاموشی سے معصوم صورت بنائے بیٹھا تھا۔ تانگا کچے میں کافی آگے آ گیا تھا، ہر طرف گہری ویرانی تھی۔ یہ میدانی علاقہ تھا جہاں کہیں کہیں خودرو جھاڑیوں کے جھنڈ اگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آسمان پر چاند ٹکا ہوا تھا۔ ہمارا یہ خفیہ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، اس تانگے میں ایک گروپ بدی کی قوتوں کو پروان چڑھانے کے ارادے سے براجمان تھا، اور دوسرا بدی کے خلاف حق کی قوت کے سہارے اسے نابود کرنے کے در پہ تھا۔ فرق یہ تھا کہ میں ان کے مذموم ارادوں سے واقف تھا اور وہ میرے نیک ارادوں سے بے خبر۔ اس طرح سردست مجھے ان پر فوقیت حاصل تھی۔ چاچا، کیا ہم فیروز پور پہنچ چکے ہیں؟ مان فریدو نے عقب سے تانگے والے سے پوچھا۔ او نا جی، ابھی کہاں، ابھی تو ہم سرحد بھی پار نہیں کر سکے ہیں، مگر فیروز پور زیادہ دور نہیں ہے۔ چاچا، دہرادون کتنی دور ہوگا وہاں سے؟ فریدو نے دوسرا سوال کیا۔ اس بار تانگے والے کی بجائے موٹے لڑکے نے، جس کا نام باتوں باتوں میں مجھے راضی معلوم ہوا تھا، ذرا جھڑک کر فریدو کو جواب دیا، تمہیں اتنی جلدی کاہے کی پڑی ہے؟ پہلے فیروز پور تو پہنچ جائیں، وہاں سے خود ہی معلوم ہو جائے گا، اب چپ بیٹھے رہو۔ اور فریدو اپنا سا منہ لے کر چپ بیٹھ گیا۔ میں موٹے راضی کی چالاکی سمجھ گیا تھا۔ وہ شاید اپنی منزل کے بارے میں کسی اجنبی کے سامنے کھل کر نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر تانگے والا شیدا کہاں چپ رہنے والا تھا۔ فوراً اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے بولا، کون سا دہرادون پتر؟ ہندوستان میں تو 3 دہرادون کے جنگلی علاقے ہیں، تمہیں کون سے والے دہرادون جانا ہے؟ سہارنپور والے دہرادون۔ راضی کی جھڑکنے کے باوجود فریدو نے بالآخر کہا، اچھا اچھا، وہ تو بھٹنڈا میں ہے، سہارنپور تو آگے ہے۔ تانگے والے نے کہا۔ فریدو نے جیسے اپنی خجالت مٹانے کی غرض سے اترا کر راضی سے کہا، دیکھا راضی، اچھا ہوا نا پوچھ لیا، ورنہ ہم 3 اور 13 کے چکروں میں اتنے بڑے ہندوستان کے جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے۔ راضی لاجواب سا ہو کر چپ رہا۔ تانگے والا ہنس کر بولا، لگتا ہے تم لوگ ہندوستان کے جنگلوں میں کالا جادو سیکھنے جا رہے ہو۔ اب راضی گردن موڑ کر فریدو کو گھورنے لگا۔ فریدو نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تانگے والا خاموشی سے ہنستا مسکرا تھا، پھر گائے چلا جا رہا تھا۔ میرے اندر بری طرح ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فرتے جوش سے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ان تینوں خبیثوں کو منزل تک پہنچنے سے پہلے اپنا مقصد حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ راکھ کی پوٹلی اس بڑی پوٹلی میں ہی رکھی ہوگی جسے فریدو نے خود سنبھال رکھا تھا۔ گویا راکھ کی پوٹلی ایک جادوئی چراغ کے حصول کا سبب تھی، جسے حاصل کر کے فریدو سمیت قاسم اور راضی کالی گاپ کا جن اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ مگر یہ بہرحال جادوئی چراغ کے جن والی کہانی نہیں تھی کہ کالی گاپ اپنی جسمانی حالت میں زندہ ہونے کے بعد ان کا حکم بجا لاتا۔ وہ نہ صرف ان تینوں کے لیے وبال جان بن جاتا، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک افرید بن کر جنم لیتا۔ مگر یہ حقیقت میں ان تینوں احمقوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ الٹا میری جان کو آ جاتے
اور پھر فریدو تو ویسے بھی قاتل بن چکا تھا جس کا الزام میرے اور میرے چھوٹے بھائی عمیر پر لگا دیا گیا تھا۔ مجھے یہ داغ بھی تو دھونا تھا۔ شیدے تانگے والے نے ایک جگہ تانگا روکا۔ چلو ذرا دیر آرام کر لیں، صبح تڑکے آگے بڑھیں گے۔ راضی جمائی لیتے ہوئے تانگے کے رکنے کا غلط مطلب سمجھتے ہوئے بولا، نا جی نا، میں نے آرام کے واسطے تو تانگا نہیں روکنا۔ شیدہ تانگے والا بولا، سرحد تو ہمیں منہ اندھیرے ہر صورت پار کرنا ہوگی۔ میں ذرا اکیلا آگے جا کر حالات کا جائزہ لے آؤں، ہم سرحد کے قریب پہنچ چکے ہیں، تم لوگ یہاں سے بالکل مت ہلنا۔ یہ کہہ کر شیدہ تانگے سے اتر گیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ہمارا تانگا کیکر اور پھلاہی کے جنگل میں کھڑا تھا۔ چہار اطراف گھور تاریکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شفاف آسمان پر یکایک بادلوں کی آوارہ ٹکڑیاں نمودار ہو گئی تھیں جنہوں نے چاند اور ٹمٹماتے تاروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ راضی نے تانگے میں بیٹھے بیٹھے کسی بیل کی طرح منہ اٹھا کر ناک سکیڑی اور بڑبڑایا، لگتا ہے بارش ہوگی۔ اچھا ہے بارش ہو جائے تو اس طرح ہمیں سرحد چوری چھپے پار کرنے میں آسانی ہوگی، قاسم بولا۔ راضی نے میری طرف بیل جیسی گردن موڑ کر مجھے گھورا اور خراٹ لہجے میں بولا، تم شیدے کے ساتھ اب تک کتنے لوگوں کو سرحد پار کروا چکے ہو؟ جانے اس کمبخت نے کس مقصد کے تحت مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تاہم میں نے بلا جھجک کہا، کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، ویسے میں 15-20 بار چاچا شیدے کے ساتھ چکر لگا چکا ہوں۔ کبھی پکڑے گئے؟ اللہ نہ کرے جی، اب تک تو ایسا نہیں ہوا۔ لگتا ہے تمہارا یہ چاچا شیدہ بڑا سچل کام کرتا ہے۔ پہلی بار راضی نے بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے کہا، آہو جی، وہ بڑا ہوشیار بندہ ہے، سرحد کے سارے چور راستوں سے خوب واقف ہے۔ میں نے کہا۔ اس عرصے میں عقبی نشست پر بیٹھے فریدو اور قاسم خاموش رہے۔ خاصی دیر بعد شیدہ تانگے والا بھی آ گیا۔ وہ اپنے گرم کھیس کی بکل درست کرتے ہوئے جلدی سے تانگے میں آ بیٹھا اور لگام سنبھال لی۔ پھر اس نے ہولے سے چابک مار کر گھوڑے کو ٹٹکارا۔ کیوں چاچا، میدان صاف ہے؟ راضی نے پوچھا۔ آہو جی، بالکل صاف ہے میدان، اس نے جواباً کہا۔ تانگا آگے بڑھا۔ ابھی تھوڑا ہی دور چلے تھے کہ اچانک چاروں طرف کالی بھٹ تاریکی چھا گئی اور اگلے ہی لمحے تاریک آسمان پر بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ گونجی اور پھر اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چلو، یہ بھی اچھا ہوا، اب ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا، شیدے تانگے والے نے کہا۔ تانگے کی کینوس چھت پر بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے، تیز ہوائیں بھی چلنے لگی تھیں، سردی کاٹھ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں موقع کی تاک میں تھا کہ کسی طرح سرحد پار کرنے سے پہلے ہی فریدو سے پوٹلی چھین کر بھاگ جاؤں، لیکن ابھی یہ ممکن نہ ہو رہا تھا۔ شراٹے دار بارش جاری تھی، آسمانی بجلی نے بھی رہ رہ کر کڑکنا شروع کر دیا تھا۔ تانگا ویران جنگل سے گزر رہا تھا۔ تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کو بدکنے سے بچانے کے لیے شیدے نے اس کی تھوتنی پر توبڑا باندھ دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں کالی گاپ کی بدروح ان تینوں کو میری حقیقت کے بارے میں آگاہ نہ کر دے، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ ایسا اب تک نہیں ہو سکا تھا۔ خاصی دیر بعد بارش رک گئی، ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا، مگر موسم ہنوز ابرآلود ہی تھا۔ چہار سو خاموشی چھا گئی تھی۔ اچانک فریدو نے تانگے والے کو مخاطب کر کے کہا، چاچا ذرا تانگا روکو گے، مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر شیدہ گردن موڑ کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، ابھی ٹھہرو کاکا، ہم سرحدی پٹی سے گزر رہے ہیں، بس کچھ دم کو فیروز پور کا جنگل شروع ہو جائے گا تو میں تانگا روک دوں گا۔ اس کی تنبیہ پر فریدو خاموش ہو گیا۔ ادھر راضی نے سگریٹ سلگانے کی کوشش کی، شیدے تانگے والے نے اسے روک دیا۔ نا کاکا، پورا ماحول خطرناک اور تاریک ہے، ذرا بھی شعلہ چمکا تو ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی۔ اس کی سرزنش پر ہم سب سہم گئے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سرحد پار کر چکا تھا۔ میں اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد واپس اسی راستے سے لوٹنے کے لیے راستہ بھی ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ ادھر شیدے نے تانگے کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اب ہم ایک میدانی علاقے سے گزر رہے تھے۔ دفعتاً ہمیں سامنے سے کسی شخص کا ہیولہ دکھائی دیا۔ یہ کون ہے؟ مجھ سے پہلے میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے راضی نے سامنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے عقب میں بیٹھے ہوئے فریدو اور قاسم نے بھی مڑ کر دیکھا۔ شیدے نے بھی یقیناً اس پراسرار انسانی ہیولے کو دیکھ لیا تھا، مگر اس نے تانگا نہیں روکا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ کہاں غائب ہو گیا چاچا؟ تانگا روکو، کہیں یہ سرحدی چوکی کا پہرے دار نہ ہو۔ مگر شیدے نے تانگا نہیں روکا، وہ پراسرار ہیولہ غائب ہو چکا تھا۔ واقعی یہ تو غائب ہو گیا ہمیں دیکھ کر، راضی کی پرتشویش آواز ابھری۔ یوں ہی ہمارا وہم ہوگا، بس چپ کے بیٹھے رہو، شیدے نے کہا۔
اس خیال سے میں لرز گیا کہ کہیں یہ پراسرار حیولا کالی گاپ کی بدروح کا تو نہیں تھا۔ میں نے متوحش ذہن کے ساتھ سوچا، پھر اگلے ہی لمحے میرے چہرے سے ایک سرد ہوا کا جھونکا ٹکرایا۔ میں نے اسے سردی کی کاٹدار لہر پر معمول کیا تھا۔ اچانک فریدو نے چلا کر کہا، چاچا تانگا روکو، تانگا روکو۔ ہم سب چونک گئے۔ شیدے نے بھی بے اختیار گھوڑے کی لگامیں کھینچ دیں۔ راضی، یہ وقار ہے، ہوشیار۔ اچانک فریدو نے اپنی گردن موڑ کر میری طرف گھورتے ہوئے راضی سے کہا، اور میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا بول رہا ہے تو؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھ کر فریدو سے پوچھا۔ وہ پرجوش آواز میں بولا، ابھی ابھی کالی گاپ نے میرے کانوں میں سرگوشی کر کے بتایا ہے۔ میری بات کا یقین کر راضی، یہ وقار ہی ہے۔ وہی ہوا۔ کالی گاپ کی بدروح نے موقع پاتے ہی فریدو کو میری اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر فریدو کی گود سے پوٹلی اچک لی اور تانگے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ سب اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے تینوں نے بھی بیک وقت تانگے سے چھلانگیں لگا دی اور مجھے للکارتے ہوئے میرے پیچھے دوڑے۔ کیچڑ ہونے کی وجہ سے مجھے دوڑنے میں دقت ہو رہی تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ میرے تعاقب میں دوڑنے والوں کو بھی اسی مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ میں کئی بار پھسلتے پھسلتے بھی بچا تھا، مگر میں نے اپنی رفتار نہیں گھٹائی۔ اس کے باوجود میں فوراً مار کھا گیا، کیونکہ اگلے ہی لمحے میرا پاؤں ایک چھوٹے سے کیچڑ زدہ کھالے پر پڑا اور میں پھسلتا چلا گیا۔ میں نے بچنے کی کوشش کی، مگر منہ کے بل گر پڑا۔ وہ تینوں مجھ پر پل پڑے۔ فریدو نے سب سے پہلے میرے ہاتھوں سے پوٹلی چھینی، راضی نے میرا گلا دبوچ لیا۔ میں تین کے مقابلے میں مزاحمت کرنے سے قاصر تھا۔ فریدو بولا، راضی چھوڑو اسے، چلو وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ تینوں مجھے کیچڑ میں لت پت کر کے واپس تانگے کی طرف دوڑے۔ میں بھی اٹھا۔ میرے کپڑے اور جسم کیچڑ میں آلودہ ہو چکے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں ان تینوں کے پیچھے دوڑا۔ وہ تینوں سامنے جاتے ہوئے مجھے نظر آ گئے تھے۔ فریدو البتہ گاہے بگاہے پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا۔ وہ گنجان علاقہ تھا، ان کی مجھ پر نظر پڑنا محال تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ تینوں تانگے پر بیٹھے اور تانگا جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں بے بسی سے تل ملا کر رہ گیا، مگر میں نے تو اپنا نیک مقصد حاصل کرنے کا پکا تہیہ کر رکھا تھا اور ہمت نہیں ہاری، اور میں تانگے کے تعاقب میں تیز تیز دوڑنے لگا۔ کیچڑ کی وجہ سے اس کے پہیوں کے نشان واضح تھے۔ آسمان برسنے کے بعد اب شفاف ہو گیا تھا۔ میں چاند کی روشنی میں مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ ویسے بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں ان کے تعاقب میں کامیاب نہ ہو سکا تو خود ہی اپنے طور پر کالی دیوی کے راماسی مندر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں ان تینوں کی منزل سے اب واقف ہو چکا تھا۔ شیدے تانگے والے کی معلومات کے مطابق بھٹنڈا زیادہ دور نہ تھا۔ یہ سوچ کر میرے اندر ہمت سوا ہونے لگی۔ میں مسلسل دوڑتا رہا۔ دھواں دار بارش کے بعد سردی کی کاٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں کھیت سے سر اور جسم ڈھانپے بھاگا جا رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ چاند دور کہیں جھکنے لگا تھا۔ تاروں کی یورش بھی مان پڑنے لگی تھی۔ اچانک مجھے ویران اور تاریک ماحول میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں ٹھٹک کر رکا۔ تب پھر اچانک مجھے مختلف جانوروں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر اگلے ہی لمحے یوں لگا جیسے لا تعداد جانور دھما دھم میرے عقب میں دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ میں پوری طرح دہل گیا، اور پھر خوفزدہ ہو کر میں نے پھر دوڑ لگا دی، لیکن کیچڑ ہونے کی وجہ سے میں پھسل کر گرا۔ پھر سنبھل کر دوبارہ کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا کہ میرے آس پاس خونخوار درندے کھڑے مجھے سرخ سرخ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ ان میں شیر، چیتے اور بھیڑیے سبھی تھے۔ اتنے سارے خونخوار درندوں کو اپنے آس پاس دیکھ کر مجھے اپنی موت کا پورا یقین ہو گیا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ وقت دور نہ تھا جب وہ مجھے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ ان کی لہو رنگ آنکھوں میں مجھے ازلی بھوک کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ تب میں نے ہمت سے کام لیا۔ میں ایسے درندوں کی فطرت سے واقف تھا۔ اگر میں ذرا بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ مجھ پر چڑھ دوڑتے، لیکن میں چند ثانیے ساکت کھڑا رہا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک قریبی درخت کی طرف سرکنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے بجلی کسی پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ درندے میری طرف نہیں لپکے تھے، مگر جیسے ہی میں درختوں پر چڑھا انہوں نے بیک وقت حرکت کی، اور پھر درخت کے قریب اکٹھے ہو کر تھوتنیاں اوپر کیے غرانے لگے۔ ان کی خونخوار بانچھوں سے نوکیلے دانت بہت بھیانک نظر آ رہے تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میرے وجود میں خوف سے ہلکی ہلکی کپکپی بھی طاری ہو رہی تھی۔
مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے درخت پر جست لگانے کی کوشش کی تو یقیناً میں ان کے خونی پنجوں کا شکار ہو جاؤں گا، مگر شکر تھا کہ ابھی خونی درندوں کے اس غول میں سے کسی نے درخت پر جست لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس خوفناک اور جان لیوا صورتحال کی وجہ سے سردی کے باوجود میری پیشانی پر پسینے کی ننھی منھی بوندیں محسوس ہونے لگی تھیں۔ مان ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، میرے وجود میں بے اختیار پھریری سی آ گئی۔ تب اچانک مجھے اپنے ایک دوسرے قریبی جھنڈ میں دھوئیں کے مرغولے ابھرتی دکھائی دیے، جس نے آنن فانن ایک کری صورت کبڑے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ میں اسے دیکھ کر کانپ اٹھا۔ وہ زرد آنکھوں والا وہی کبڑا تھا جس نے بارہا مجھے اپنے اس نیک مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کری صورت بوڑھا کالی گاپ تھا جو میری طرف زرد زرد آنکھوں سے گھورتے ہوئے بڑی شیطانی مسکراہٹ سے بولا، بالکے اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جا ورنہ یہ درندے تجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ میں اس کی بات سن کر کسی خیال سے چونک گیا، پھر میرے اندر خوف کچھ کم ہونے لگا۔ وہ مجھے خاموش پا کر دوبارہ دھمکاتے ہوئے بولا، اوئے مورکھ، اب بھی وقت ہے، ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ہمیں صرف ایک بار اپنا شریر حاصل کرنے دے، پھر دیکھنا ہم تیرے غلام بن جائیں گے، پھر تو جو چاہے گا سو ہوگا، تیرے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگ جاوے گا، ہم تجھے مہاپرش بنا دیں گے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس سنسار کی ایک سے ایک حسین اور سندر ناریاں تیری باندیاں ہوں گی، مگر ہم سے دشمنی مول لینا تیرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ کیا سمجھا؟ تو بول تو ابھی ان سارے خونی درندوں کو ایک پھونک مار کر غائب کر ڈالوں، بول کیا کہتا ہے پھر؟ اب میرے ذہن میں ابھرنے والے اس شک کو اچھی طرح تقویت مل گئی کہ یہ خونی درندے کالی گاپ کا شاخسانہ تھے۔ جیسا کہ مجھے پہلے ہی سے مرحوم پیر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ کالی گاپ جب تک اپنا شریر حاصل نہیں کر لیتا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، ماں سوائے اپنے شیطانی شعبدوں سے ڈرانے دھمکانے کے۔ چنانچہ میں اس کی زرد آنکھوں میں گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، اے لعنتی روح، جب تک میں زندہ ہوں تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، جا دفع ہو جا یہاں سے، میں اللہ کے حکم سے تجھے اپنے شیطانی مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور تجھے نابود کر کے ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں درخت سے نیچے اترنے لگا، کیونکہ مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ درندے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ ساری شوفتہ گری اس ملعون کالی گانپ کی تھی جو مجھے ہمیشہ کی طرح خوفزدہ کر کے مجھے اپنے نیک مقصد سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اوئے مورکھ، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ یہ درندے اصلی ہیں، تجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ چلا کر مجھے خبردار کرتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کو تو مجھے بھی خوف محسوس ہوا کہ کہیں واقعی یہ خونی درندے اصلی نہ ہوں، مگر میں خود بھی گاؤں اور جنگلوں کا رہنے والا باسی تھا، درندوں کی خونی سرشت سے واقف تھا۔ شیر، چیتے اور بھیڑیوں کو میں نے آج تک ایک غول کی صورت میں ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ چیتا بھیڑیے کو اپنے ساتھ نہیں برداشت کر سکتا تھا اور شیر ببر چیتے کو اپنے غول میں دیکھ کر لڑ پڑتا تھا، لہٰذا یہی سوچ کر میں نیچے اتر گیا۔ سارے درندے مجھے دیکھ کر خونخوار انداز میں غرانے لگے۔ میں یک ٹک کھڑا انہیں دیکھنے لگا، اندر سے میرا دل بھی ڈول رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا وہ سب مجھے لال لال سی انگاروں والی آنکھوں سے گھورتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کے کلام کا ورد کرنے لگا۔ وہ درندے غراہٹ آمیز آوازوں سے خرخراتے ہوئے میرے بالکل قریب آ گئے۔ میں خاموشی سے ایک طرف کو بڑھ گیا۔ درندوں نے عقب میں چنگھاڑیں مارنا شروع کر دی، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ تب پھر اچانک ایک چیتے نے خوفناک چنگھاڑ مارتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں دہشت زدہ رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے چیتا غائب ہو چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ دیگر درندے بھی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں نے بے اختیار سکون کی سانس لی اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ صبح کاذب کی سپیدی دھیرے دھیرے نمودار ہونے لگی تھی، جنگل میں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ میں تھکن محسوس کرنے لگا تھا، لیکن میں رکنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا چلتا رہا۔ آسمان پر سپیدہ سحر اب پوری طرح نمودار ہو گیا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلی تو مجھے احساس ہوا کہ جس جنگل سے میں گزر رہا تھا وہ زیادہ گھنا نہیں تھا، یہ رات کی تاریکی کا سحر تھا جو اسے گنجان بنائے ہوئے تھا۔ پھر جلد ہی یہ چھدرا جنگل بھی تمام ہوا۔ تانگے کے پہیوں کے نشانات مجھے اب صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آگے خضرو جھاڑیوں والا وسیع علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ میں اب اجنبی دیس کی اجنبی سرزمین میں قدم رکھ چکا تھا۔ اچانک مجھے ذرا دور کچھ نظر آیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ قریب پہنچا تو ٹھٹکے بنا نہ رہ سکا۔
وہ کوئی انسانی وجود تھا؟ جانے کون تھا یہ؟ بے ہوش تھا کہ مردہ؟ بہر طور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب پہنچا تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور میری کن پٹیوں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ تانگے والا شیدہ تھا، پتہ نہیں زندہ تھا یا مردہ، مگر میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے بغور اس کا معائنہ کیا، وہ مر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں جیسے اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ اسے کس نے قتل کیا؟ میں نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا۔ تب مجھے ان تینوں خبیثوں کا خیال آیا، کہیں یہ قتل انہوں نے تو نہیں کیا؟ مگر کیوں؟ انہیں آخر اس غریب تانگے والے کو قتل کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو انہیں ان کی منزل تک پہنچا ہی رہا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے جلدی جلدی لاش کی جیبیں ٹٹولیں، وہ خالی تھیں۔ یہاں سے شیدے تانگے والے نے انہیں اتار کر واپس لوٹنا تھا، مگر فریدو اور راضی نے ضد کی ہوگی کہ وہ اسے اور آگے لے جانے پر مجبور کر رہے ہوں گے۔ شیدہ نہ مانا ہوگا، انہوں نے مل کر اسے قتل کر ڈالا اور روپے بھی چھین کر بھاگ لیے۔ مجھے شیدے تانگے والے کی موت پر دکھ تھا، مگر میں اب پریشان ہو گیا تھا۔ ان تینوں کو تانگے کی صورت میں تیز رفتاری مل چکی تھی۔ میں پیدل تھا، وہ مجھ سے پہلے راماسی کے مندر میں پہنچ سکتے تھے۔ اگر انہوں نے راماسی کے مندر پہنچ کر کالی گاپ کی راکھ حوالے کر دی تو پھر میرا سارا مقصد دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ کالی گاپ کالی دیوی کے چرنوں سے نیا شیطانی جنم لے گا، پھر وہ مردود سب سے پہلے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں بھلا اتنے بڑے ساحر کا تنہا کس طرح مقابلہ کر سکوں گا؟ لہٰذا مجھے جو کرنا تھا وہ فریدو، راضی اور قاسم کے مندر پہنچنے سے پہلے کرنا تھا۔ چنانچہ یہ تہیہ کر کے میں مجبوراً شیدے کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر فوراً آگے بڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کیا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک لمحے کا آرام ساری عمر کی مصیبت بن جائے گا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے اپنی کامیابی کی دعائیں مانگتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میدانی علاقہ ختم ہوا تو پھر جنگل شروع ہو گیا۔ مجھے اب تک کسی آبادی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ مجھے بھوک سے زیادہ اب پیاس ستانے لگی تھی۔ راستے میں ایک تالاب آیا، میں نے پانی چکھا۔ پانی صاف اور میٹھا تھا۔ خالی پیٹ تھا اس لیے تھوڑا ہی پیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ دن کی روشنی پھیل چکی تھی، چمکیلی دھوپ نکل رہی تھی، سردی کا احساس بتدریج کم ہونے لگا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگل پہلے والے جنگل سے زیادہ گھنا اور گنجان تھا۔ چھوٹے بڑے چرند پرند ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے نظر آنے لگے تھے۔ تانگے کے پہیوں کے نشانات جنگل میں داخل ہو چکے تھے اور میں اس کے سہارے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جنگل میں مجھے پھلدار درخت بھی نظر آ رہے تھے، ان میں کچھ اجنبی پھل بھی تھے۔ میں نے بہت سے پھل توڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی اور پھر آگے چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سامنے مجھے ایک اور وجود زمین پر پڑا نظر آیا۔ یہ قاسم تھا۔ میں جلدی سے اکڑوں بیٹھ کر اس کے بے سدھ وجود کو ہلا جلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا تو مجھ پر یہ روح فرزا انکشاف ہوا کہ یہ بھی مر چکا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر جم چکا تھا اور سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس دوسری لاش کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے شیدے تانگے والے کی لاش اور اب قاسم کی لاش۔ آخر انہیں کون اس بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے؟ شیدے تانگے والے کا قتل تو سمجھ میں آتا تھا، مگر اب قاسم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ قاسم تو فریدو اور راضی کا ساتھی تھا، پھر اسے کس نے قتل کیا تھا؟ قاسم کا قتل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے دل کو ایک عجیب سی پریشانی اور خوف نے جکڑ لیا تھا۔ ناچار میں آگے بڑھ گیا۔ یہ شکر تھا کہ تانگے کے پہیوں کے نشانات واضح تھے، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ فریدو اور راضی نے ابھی تک تانگا نہیں چھوڑا تھا۔ تانگے کے بدستور آگے بڑھتے ہوئے نشانات سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں اس پر سوار اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ میں نے اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ جنگل بہت گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ دن میں رات کا سما تھا۔ پیدل چلنے سے بھوک کی شدت بڑھ رہی تھی۔ تازہ پھل کھانے سے کچھ سہارا تو ہوا تھا، مگر وہ جلد ہضم ہو گئے تھے اور اب پہلے سے زیادہ بھوک شدید ہو گئی تھی۔ مگر مجھے بھوک سے زیادہ اپنی منزل تک پہنچنے کی فکر تھی۔ فقط ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں میں نقاہت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ یہ جنگل جتنا گھنا محسوس ہو رہا تھا اتنا طویل نہ ثابت ہوا، اور پھر جیسے ہی اس کا اختتام ہوا مجھے سامنے کھیت کھلیان نظر آنے لگے اور ایک ندی بہتی دکھائی دی۔ اس کے بعد کچے پکے گھروں کے بے ترتیب سلسلے تھے۔ یہاں آ کر اچانک تانگے کے پہیوں کے نشان گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں تانگا کچھ دیر کے لیے رکا تھا،
لیکن پھر آس پاس کی زمین کا معائنہ کرنے کے بعد میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں سے گھوڑے کو تانگے سے جدا کر دیا گیا تھا۔ آگے گھوڑے کے سموں کے نشانات دور تک گئے تھے۔ میں سمجھ گیا وہ دونوں تانگا چھوڑ کر گھوڑے پر ہی سوار ہو کر آگے نکل گئے تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ تانگا کدھر گیا؟ میں نے کچھ سوچ کر آگے قدم بڑھا دیے۔ اب میں نے گھوڑے کے سموں کے نشانات کی مدد سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کھیتوں میں عورتیں اور کچھ لوگ کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک مزدور سے پوچھا کہ یہاں سے اس نے کسی تانگے یا گھڑ سواروں کو تو گزرتے نہیں دیکھا۔ وہ ایک 40 سالہ کمزور سا شخص تھا، رنگت جھلسی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر بولا، کیا وہ تمہارے ساتھی تھے؟ میں اس کے سوال پر چونکا۔ اس کے پوچھنے کے انداز سے یوں لگا جیسے وہ لوگ کوئی بڑا جرم کر کے بھاگے ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں خود کو انہیں اپنا ساتھی بتا کر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ چنانچہ میں نے کہا، نہیں، وہ میرے ساتھی نہیں تھے، وہ میرے گھر سے چوری کر کے بھاگے ہیں۔ ان دونوں کا شاید آپس میں کسی طرح جھگڑا ہوا تھا، میرا خیال ہے پیسوں پر ہی ہوا ہوگا۔ خیر، ان دونوں میں سے ایک موٹے سے لڑکے نے اپنے ساتھی کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا اور خود وہ ایک بڑی سی گٹھڑی اٹھا کر گھوڑے پر بھاگ گیا۔ اس کے زخمی ساتھی کو گوبند رام اور اس کی پتنی اپنے ساتھ اٹھا کر گھر لے گئے تھے۔ کدھر؟ بھگوان کے لیے مجھے بتاؤ، گوبند رام کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا اور دانستہ خود کو دیسی باشندہ ظاہر کیا۔ اس نے مجھے گوبند رام کا گھر بتایا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ میرے اندر اب بری طرح سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ راضی اور فریدو کے جھگڑے کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کے درمیان آخر کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ پھر اچانک چلتے چلتے غور کرنے پر ایک خیال بجلی کی تیزی سے میرے ذہن میں لپکا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ راضی کے دل میں لالچ آ گیا ہو کہ وہ اکیلے ہی فریدو سے راکھ کی پوٹلی چھین کر راماسی مندر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہو تاکہ کالی گاپ کو صرف اور صرف اپنا غلام بنا سکے، کیونکہ مزدور کی اطلاع کے مطابق جس موٹے لڑکے نے اپنے دوسرے ساتھی کو زخمی کیا تھا اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی جسے بعد میں وہ موٹا لڑکا اپنے قبضے میں لے کر گھوڑے پر فرار ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ موٹا لڑکا راضی ہی تھا اور دوسرا اس کا ساتھی فریدو، جسے اب زخمی حالت میں گوبند رام اور اس کی پتنی ازراہ ہمدردی اپنے ہاں لے گئے تھے۔ میں نے سوچا گوبند رام کے ہاں جانے کی بجائے مجھے سیدھا راضی کے تعاقب میں جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے میں گھوڑے کے سموں کے نشانات کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ مجھے پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ میں اس مزدور سے گوبند رام کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے بجائے راماسی کے مندر کے بارے میں پوچھ لیتا، مگر اب میں واپس نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا آگے ہی بڑھتا رہا۔ آبادی کو میں پیچھے چھوڑ گیا تھا، کھیتوں کے سلسلے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ سامنے ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا دہقان مجھے روٹی کھاتا نظر آ گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا، میں نے اس کا حال چال پوچھا۔ وہ روٹی کا نوالا توڑنے کے دوران میری طرف دیکھ کر بولا، مسلمان ہو؟ مجھے اس کے بولنے کے انداز نے قدرے چونکا دیا۔ پھر جیسے ایک انجانی کشش کے زیر اثر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو سلام کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ السلام علیکم۔ میں نے جھٹ دل کی گہرائیوں سے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، بسم اللہ کرو۔ اس نے مجھے روٹی کھانے کی دعوت دی۔ میں نے شکریہ کہا تو وہ سر ہلا کر بولا، نہیں میاں، ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت رد نہیں کرنی چاہیے، رزق تو اللہ کا ہے، میرا نہیں، آ جاؤ۔ میں اس کی فراخ دلانہ پیشکش پر مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ خالص گندم کی روٹی اور ترکاری تھی۔ 2 روٹی کھا کر میں سیر ہو گیا۔ ہاں، اب بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ روٹی کا رومال لپیٹتے ہوئے شفیقانہ لہجے میں بولا، میرا نام وقار احمد ہے، بدیسی ہو؟ میں اس کے سوال پر متذبذب ہو گیا۔ چھپانے کی ضرورت نہیں، اس طرح میں تمہاری بہتر طور پر رہنمائی کروں گا، سرحد پار آنا جانا عام بات ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی پر میں نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے راماسی کے مندر جانا ہے، کیا تم مجھے وہاں تک پہنچنے کا آسان راستہ بتا سکتے ہو؟ وہ میرے سوال پر چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اسی لہجے میں بولا، تمہارا راماسی مندر میں کیا کام؟ وہ تو کالی کا مندر ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بتانے میں ذرا تردد کرتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی کسی کو وہاں تلاش کرنا ہے۔ دیکھو میاں، میرا نام خادم حسین ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ، ہو سکتا ہے میں مزید کھل کر تمہاری رہنمائی کر سکوں۔ کیا تم کسی کالے منتروں کے چکر میں تو نہیں پھنس گئے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے مشورہ دوں گا کہ ادھر ہی سے واپس لوٹ جاؤ۔ ان شیطانی چکروں میں پڑ کر
نہ صرف تم اپنا ایمان خراب کر لو گے بلکہ ساری عمر کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ بابا، میرا ایمان بہت پختہ ہے، میں کالے منتروں کی بیخ کنی کے لیے ہی وہاں تک جا رہا ہوں، میں نے جواباً کہا اور اسے کالی گاپ سے متعلق ساری تفصیل بتا ڈالی۔ میری کتھا سن کر اس کے بوڑھے چہرے پر سناٹا چھا گیا، پھر وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر بولا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر اس نے مجھے راماسی کے مندر کا آسان راستہ بتا دیا۔ چونکہ یہ بات اب اسے معلوم ہو چکی تھی کہ میں راضی سے پہلے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے اس نے مجھے راماسی مندر تک پہنچنے کا ایسا قریبی راستہ بتا دیا کہ میں پیدل اور کم وقت میں اسے طے کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں اس بوڑھے کا شکریہ ادا کر کے اور اسے یہ بات راز میں رکھنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ میری منزل اب بالکل قریب ہو گئی تھی۔ بوڑھے نے مجھے یہ بھی تسلی دی تھی کہ راضی جس راستے سے گیا ہے وہ بہت طویل اور دشوار گزار ہے، جبکہ یہ راستہ زیادہ سہل ہے۔ چنانچہ میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شکم سیری ہونے کے بعد میرے اندر کی نقاہت اب دور ہو چکی تھی اور میں اپنے بدن میں ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگا تھا۔ اب میں پہلے سے زیادہ بلند حوصلگی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی چٹیل میدان شروع ہو گیا۔ یہ میدان بھی زیادہ طویل نہ تھا کیونکہ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد سامنے بے آب و گیاہ ٹیلوں کا سلسلے نظر آ رہے تھے۔ میں میدان عبور کرتے ہی ٹیلوں کے قریب پہنچ گیا۔ منزل قریب ہونے کی چاہ میں تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا دم پھول گیا تھا۔ میں ذرا سستانے کے لیے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ماحول میں بتدریج سہپہر کا ملگوجا پن گھلنے لگا تھا۔ میں بے چینی محسوس کرنے لگا۔ رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے مجھے راماسی کے مندر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا سستانے کے بعد میری پھولی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی تھیں۔ میں اب ٹیلوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ٹیلوں کے درمیانی راستہ بل کھاتا ہوا تھا۔ مجھے اس بوڑھے مسلمان نے بتایا تھا کہ اگر میں اس کی ہدایت کے مطابق بلند ٹیلوں کی بجائے نسبتاً چھوٹے ٹیلوں کا راستہ اختیار کروں تو اپنی منزل تک جلد پہنچ سکتا ہوں۔ بصورت دیگر اگر میں نے بلند ٹیلوں کا راستہ اختیار کیا تو بھول بھلائیوں میں گم ہو کر راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ اس لیے میں نے اس کی یہ بات گرہ سے باندھ لی تھی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ نسبتاً چھوٹے ٹیلوں کا راستہ بل کھاتا ہوا بھی تھا اور کہیں ڈھلوان اور کہیں اونچائی بھی تھی۔ اچانک ایک کھرکھراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ او بالکے، کدھر جا رہا ہے؟ رک ادھر۔ میں ٹھٹک کر رکا اور آواز کی سمت دیکھا۔ یہ عجب سا تاثر لیے ہوئی آواز دائیں جانب سے آئی تھی مگر مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ سر اٹھا ذرا بالکے، ہم اوپر ہیں۔ میں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو بری طرح چونک گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سادھو فضا میں سر کے بل معلق تھا۔ اس کے بدن پر صرف دھوتی کسی ہوئی تھی۔ کمزور اس قدر تھا کہ ساری پسلیاں نظر آ رہی تھیں۔ سر بالوں سے آری تھا۔ ماتھے پر ترشول اور گلے میں ان گنت مالائیں لپٹی ہوئی تھیں۔ چہرہ جسم کی طرح چھریرا اور لمبوترا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ اس کا فضا میں معلق وجود دھیرے دھیرے سیدھا ہوا، پھر اس کے سوکھے پاؤں زمین پر آ ٹکے۔ اس کے پتلے پتلے بدحیت ہونٹوں پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ رقصاں تھیں۔ پھر وہ بولا، کدھر کو جاوت ہو، ہم کا نہیں بتاؤ گے؟ اس کے لہجے میں بے تکلفی تھی اور آواز میں مکاری۔ میں چپ ہو کر اس کو گھورنے لگا۔ وہ دوبارہ بولا، ہم کو بتانے میں تھارو ہی فائدہ ہوئے ہے بالکہ، ویسے ہم نے تمہاری پیشانی کی ریکھائیں پڑھ لی ہیں۔ راماسی کے مندر جاوت ہے تو ہمیں سب جانکاری ہے۔ اس نے آخر میں مکاری سے اپنی باریک بھویں اچکائیں۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، تاہم سنجیدگی سے بولا، تمہیں معلوم ہے تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے بالکہ، ہم تیرا راستہ تو نہیں کھوٹا کر رہے، شانت ہو جاؤ اور بتاؤ، کیا کالا جادو سیکھنے جاوت ہو کالی کے پاس؟ میں سمجھ گیا یہ آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ یہ مجھے کوئی ساحر نظر آ رہا تھا، اسی لیے اسے اعتماد میں لے کر بھٹکانا ضروری تھا۔ میں بولا، ہاں مہاراج، میں کالی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس کے چرنوں میں بیٹھ کر کچھ سیکھ لوں اور اپنی کٹھن زندگی آسان کر دوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا، جیسے میرے دل کی بات جان کر اسے فخر محسوس ہو رہا ہو۔ ہم خود اسی کارن تو ادھر کشٹ بھوگ رہے ہیں، پر تیرا راماسی جانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہاں ایک بڑی آتما نے قبضہ جما رکھا ہے، کالی گاپ نام ہے اس کا۔ کالی گاپ کے نام پر میں چونکا اور انجان بن کر بولا، بھلا کالی گاپ سے مجھے کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کالی گاپ نے وہاں کے مہا پجاری گاتریا کو رام کر رکھا ہے، کیونکہ اس نے اپنی روح اس کے حوالے کر رکھی ہے۔
وہ نیا جنم لے کر بہت شکتی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اب سیدھے لفظوں میں مجھ سے بات کی۔ میں دانستہ پریشانی سے بولا، مہاراج پھر تو ہی بتا میں کیا کروں؟ ہاں، یہ ہوئی نا کام کی بات۔ وہ مکاری سے مسکرا کر بولا، سن، تو کسی طرح راماسی کے مندر پہنچ کر اگر اس مہا پجاری گاتریا کو ہلاک کر ڈالے تو تیرا کام آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا بھی داخلہ بند ہو گیا ہے۔ پر یہ کام تم خود بھی تو کر سکتے ہو، تم بھی پراسرار علوم کے ماہر لگ رہے ہو مجھے۔ میں نے کسی قدر حیرانی سے پوچھا تو اس کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر کو بگڑے، پھر بولا، ہم چاہیں تو چٹکی میں اس مہا پجاری کو انت کر ڈالیں، مگر ہمیں کالی دیوی کا پالن ہے، ہم اس کا اپمان نہیں کر سکتے، مگر یہ کام تمہارے جیسا کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ یہ کمبخت مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے پہچان چکا تھا۔ تمہارے ہی قدم راماسی کے اندر داخل ہونے کی شکتی رکھتے ہیں، اس کا کنڈل ایک مسلمان ہی توڑ سکتا ہے۔ مہاراج تو پھر مجھے کسی طرح جلدی سے راماسی کے مندر پہنچا دو۔ میں نے اس کی خوشامد کی۔ ہاں، ہم تمہیں ترنت وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، مگر تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ مہا پجاری کو قتل کرنے کے بعد اس کے مردہ شریر کو مندر سے باہر لا کر میرے حوالے کرنا ہوگا۔ میں اس پر ایک منتر پھونک کر سب سے پہلے کالی گاپ کی بے چین آتما کو چین دوں گا، پھر راماسی کے گرد جو کنڈل کھینچ رکھا ہے اسے توڑ دوں گا۔ کالی گاپ دوبارہ زندہ ہو کر ایک مہان شکتی میں ڈھل جائے گا، پھر اس کی روح اپنے قبضے میں کر کے ہم اس سے جو چاہے کام لیں، وہ ہمارا ہر حکم ماننے کا پابند ہوگا۔ مگر مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ میں نے دانستہ خود کو لالچی ظاہر کرتے ہوئے بڑی مکاری سے کہا، تاکہ وہ مردود میرے نیک مقصد سے آگاہ نہ ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ پراسرار مسکراہٹ سے بولا، ارے بالکے، تو چنتا نہ کر، میں تجھے چٹکی بجاتے ہی دولت مند بنا دوں گا۔ چل اب اپنی آنکھیں بند کر اور 3 تک گنتی گن، اس کے بعد دوبارہ آنکھیں کھول دینا، تو خود کو راماسی کے مندر کے قریب پائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر دل ہی دل میں 3 تک گنتی گننے کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک گھنے جنگل کے وسط میں پایا۔ جنگل میں گہرا سکوت طاری تھا، کسی چرند پرند کے بولنے تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی ویرانی طاری تھی ماحول پر۔ اس پراسرار سادھو نے کہا تھا کہ جب میں اپنی آنکھیں کھولوں گا تو مجھے سامنے راماسی کا مندر نظر آ جائے گا، لیکن سامنے گھنے پیڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے ذرا غور سے سامنے دیکھا تو چونک پڑا۔ سامنے گھنے پیڑوں کی بلندی سے مجھے ایک کلش سا نظر آیا۔ یہ مٹیالی رنگ کا کلش تھا جس پر آبنوسی رنگت کی آمیزش غالب تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یقیناً یہی راماسی مندر ہوگا، میں نے سوچا، اور پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گیا۔ جنگل اتنا گھنا اور گنجان تھا کہ دن میں بھی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ میرا ذہن اس سے زیادہ تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ گاتریا کو ہلاک کرنا میرے لیے سردست ممکن نہ تھا، اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ایسا مقصد تھا۔ اسے ہلاک کرنا، میرا تو مقصد صرف اور صرف کسی طرح کالی گاپ کے مردہ وجود کی راکھ کی پوٹلی حاصل کر کے اسے دریا برد کرنا تھا، جبکہ وہ پراسرار سادھو مجھ سے راماسی کے مہا پجاری گاتریا کو ہلاک کروانا چاہتا تھا۔ اس میں اس مکار سادھو کے مفاد کا دخل تھا۔ وہ سادھو یقیناً کالی گاپ کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ میں ذرا دیر بعد راماسی کے مندر کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ درختوں اور تلسی کے جھنڈ کے بیچ گھری مندر کی یہ عمارت بڑی پراسرار نظر آ رہی تھی۔ سامنے کے رخ پر کشادہ دروازہ تھا، زینے کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، اور وہاں چھوٹی چھوٹی خضرو گھاس اگائی تھی۔ پوری عمارت کہن سالی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ لکڑی کا بڑا سا چوبی گیٹ بھی دیمک زدہ نظر آ رہا تھا۔ مندر کی دیواروں کے رخنوں میں ابابیلوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ دروازے کے دائیں بائیں عجیب و غریب سینگوں والے جانوروں کے چنگھاڑتے ہوئے مجسمے بھی نظر آ رہے تھے۔ غرض بادی النظر میں صاف نظر آتا تھا کہ عرصہ ہوا اس مندر میں لوگوں نے آنا جانا ترک کر رکھا تھا، اور اب یہ پرانا مندر گویا گزرے زمانوں کا نوحہ سنا رہا تھا۔ میرا دل نہ جانے کیوں انجانے خوف کے زیر اثر دھک دھک کرنے لگا تھا، اور میں اس ششو پنج میں تھا کہ اندر جانے کی کوشش کروں یا ادھر ہی بیٹھ کر راضی کے پہنچنے کا انتظار کروں۔ پھر میں نے سوچا، کیا خبر وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہو اور اندر مہا پجاری گاتریا کے ساتھ بیٹھا کالی گاپ کے سلسلے میں ساز باز کر رہا ہو۔ مجھے حیرت تھی کہ اس ویران اور شکستہ مندر میں وہ مہا پجاری گاتریا کس طرح رہتا تھا۔ بہر طور میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔
مہا پجاری گاتریا نے بقول اس پراسرار سادھو کے مندر کے گرد کنڈل کھینچ رکھا تھا اور کوئی ہندو اس کنڈل کو پار نہیں کر سکتا تھا، مگر میں چونکہ ایک مسلمان تھا اس لیے بے دھڑک آگے بڑھ گیا۔ پھر شکستہ زینے پر پہلا قدم رکھا۔ دروازہ بند تھا مگر اس پر کنڈا نہیں لگا ہوا تھا۔ مجھے اس کے دونوں چوبی پٹ بھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پایا اور بدستور زینے چڑھنے لگا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے اسے ذرا سا اندر دھکیلا۔ بڑا سا پٹ کرہ آمیز چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف واہ ہوتا چلا گیا۔ کچھ ابابیلیں پھڑپڑاتی ہوئی باہر نکل کر جنگل میں غائب ہو گئیں۔ اندر روشنی تھی مگر روشنی کا مخرج کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر آ گیا۔ مندر کا فرش پختہ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ یہ مندر مخروطی شکل میں تھا، اس لیے اس کی اندرونی بلندی بھی مخروطی ہو کر اوپر تک جا رہی تھی۔ ان بلندیوں پر دریچے بھی بنے ہوئے تھے جن میں کچھ واہ تھے اور کچھ بند تھے۔ سامنے ہی کالی دیوی کا 12 ہاتھوں والا آبنوسی رنگت کا مجسمہ ایستادہ تھا۔ ہر ہاتھ میں اس نے عجیب و غریب ترشول نما ہتھیار پکڑے ہوئے تھے۔ کالی کا یہ پراسرار مجسمہ ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ اس کی سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی، 2 آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، ماتھے پر ناک کا پھن نظر آ رہا تھا۔ پتھر کی اس بے جان مورتی میں عجیب سی ہیبت ناکی مجھے محسوس ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جن کی مقناطیسی کشش سے مجھے اپنے وجود میں سنسنی کا احساس ہو رہا تھا۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں چند قدم آگے بڑھا اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ اندر سے مندر بالکل صاف ستھرا تھا اور اس کی اندرونی دیواریں مجھے سالم حالت میں نظر آ رہی تھیں۔ کالی کی مورتی کی داہنی جانب مجھے کوٹھڑی نما کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ ابھی تک راضی نہیں پہنچا تھا۔ مندر کے اندر اس قدر سناٹا طاری تھا کہ مجھے اپنے زور زور سے دھڑکتے دل کی بازگشت کن پٹیوں پر سنائی دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ مان کوٹھڑی کا دروازہ ہولے سے چرچرایا۔ میں بری طرح ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پراسرار انداز میں چرچراتا ہوا دروازہ اب پوری طرح کھل چکا تھا، مگر مجھے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اندر مجھے ہلکی سی روشنی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اندر بغور دیکھنے کی کوشش کی، تب پھر اچانک اندر سے ایک بھاری اور گونجدار آواز ابھری، آجا بالکے اندر، کیا تو کالی گاپ کی راکھ لے آیا ہے؟ میں یہ سن کر ٹھٹکا اور پھر میرے ذہن میں ایک چالاکی ابھری اور میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، ہاں مہاراج، میں کالی گاپ کی راکھ لے آیا ہوں۔ اندر چلے آؤ بالکے، تمہارا کالی دیوی کے چرنوں میں آنا شبھ ہو۔ میں دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجتا ہوا کوٹھڑی کی جانب بڑھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پجاری گاتریا ہے۔ اندر عجیب و غریب ساخت کے دیے جل رہے تھے جو کوٹھڑی کی آبنوسی دیواروں کے چھوٹے چھوٹے طاقچوں میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کی روشنی میں مجھے دائیں جانب چبوترا بنا ہوا نظر آ رہا تھا جس پر ایک موٹا بھدا کالے رنگ کا نیم برہنہ پجاری آسن جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، ماتھے پر ترشول کی شکل کا تلک تھا، گلے میں موٹے موٹے منکوں کی مالائیں جھول رہی تھیں۔ اس کی گردن بیل کی طرح موٹی تھی، ہونٹ کالے بھدے اور موٹے تھے، آنکھیں گول گول اور بڑی بڑی تھیں، ناک خاصی موٹی تھی۔ مہاراج، میں نے کالی گاپ کی آتما کی نشاندہی پر اس کے مردہ شریر کی راکھ جس مکان کے تہخانے سے نکالی تھی وہ اتفاق سے میرا اپنا گھر تھا۔ میں نے بتانا شروع کیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ سب اسے بتاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مردود کالی گاپ کی بدروح اپنے گرو گھنٹال گاتریا کے کان میں سرگوشی کر کے میری اصلیت نہ بتا دے۔ مگر پھر مجھے راہ میں ملنے والے اس پراسرار سادھو کی بات یاد آنے لگی جس نے کہا تھا کہ مندر کے گرد کنڈل کھینچا گیا ہے جسے ایک مسلمان اپنی ایمان کی طاقت سے توڑ کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے ذرا تسلی ہوئی۔ تو پھر کدھر ہے وہ راکھ؟ مہا پجاری گاتریا نے گونجدار آواز میں کہا۔ مہاراج، پہلے میری پوری کتھا تو سن لو، میں نے کہا۔ وہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کالی گاپ نے مجھے وچن دیا تھا کہ اگر میں اس کی راکھ کسی طرح مندر میں مہا پجاری گاتریا کے حوالے کر دوں تو وہ کالی گاپ کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کیا تم وہی مہا پجاری گاتریا ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرا مقصد اسے اپنے اعتماد میں لینا تھا۔ ہاں، ہم ہی کالی دیوی کے سیوک مہا پجاری گاتریا ہیں، وہ غرور بھری آواز میں بولا۔ مہاراج، میں نے راکھ حاصل کرنے کے لیے جس مورکھ لڑکے کو اپنے ساتھ ملایا تھا
اس نے راستے میں میرے ساتھ دھوکہ کر ڈالا اور مجھ سے راکھ کی پوٹلی لے کر مجھے بے ہوش کر کے بھاگ گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا۔ بالآخر میں نے اپنی بات مکمل کی۔ میری دروغ گوئی کو وہ سچ پر محمول کر کے ایک دم چونکا اور ذرا پریشان سا نظر آنے لگا۔ مورکھ، ابھی تک تو یہاں نہیں پہنچا، اس نے متفکر لہجے میں کہا۔ مہاراج، اگر وہ یہاں آ بھی جائے تو کیا میری محنت کا پھل مجھے نہیں ملے گا؟ میں نے دانستہ لالچی بنتے ہوئے کہا۔ اوئے مورکھ، تجھے اپنی پڑی ہے اور مجھے اپنے سیوک کالی گاپ کی چنتا کھائی جا رہی ہے۔ اگر تیرے اس دھوکے باز دوست نے وہ پوٹلی کھو دی تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جا اسے تلاش کر کے لیا۔ پتہ نہیں اس کو یہاں تک پہنچنے کا راستہ آتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ مگر مہاراج، میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ اسے آنا ہوگا تو ادھر ہی آ جائے گا، ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کی منت کی۔ وہ پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں بولا، نہیں، تو یہاں نہیں رہ سکتا، جا دفع ہو جا یہاں سے، تیرے یہاں رہنے سے ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا۔ میں مسموسی سی صورت بنا کر مندر سے باہر آ گیا۔ چہار اطراف اندھیرا پھیل چکا تھا، ہر سو ویران خاموشی کا راج تھا۔ جنگل سے آنے والی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اچانک مجھے کہیں قریب سے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ میں یکدم مندر کی دیوار کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ذرا سر ابھار کر جھانکا تو میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں اور فرتے جوش سے میری رگوں میں خون کی گردش بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ راضی ہی تھا، گھوڑے پر سوار، اس کی پشت سے گٹھڑی جھول رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھی فریدو کو دھوکے سے زخمی کر کے راکھ کی پوٹلی لے کر یہاں آن پہنچا تھا۔ یہ گھوڑا بھی اس بدنصیب شیدے تانگے والے کا تھا جسے انہی لوگوں نے قتل کیا تھا اور بعد میں اپنے تیسرے ساتھی قاسم کو بھی ہلاک کر ڈالا تھا۔ مگر لالچ نے فریدو اور راضی کے بیچ میں بھی پھوٹ ڈال دی تھی۔ چنانچہ اب راضی فریدو کو زخمی کر کے بالآخر یہاں آن پہنچا تھا۔ اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں اسے قابو میں کر کے اس کی پوٹلی چھین لوں، اس سے پہلے کہ یہ اندر مندر میں قدم رکھے اور اس خبیث سادھو گاتریا کے حوالے وہ راکھ کر دے۔ چنانچہ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، میں بجلی کسی تیزی کے ساتھ دیوار کی آڑ سے نکلا اور اس کی طرف جھپٹا۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس طرح اچانک اس پر حملہ کر دے گا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور دوسرے ہی لمحے پوٹلی اس کی کمر سے اچک لی۔ میں جنگل کی طرف دوڑا۔ چند ثانیے وہ ششدر سا رہ گیا۔ شاید اس کے خواب و خیال میں بھی یہ نہ ہوگا کہ منزل کے قریب پہنچ کر وہ بے مراد ہو جائے گا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ مجھے گالیاں بکتا، چیختا چلاتا ہوا میرے عقب میں دوڑا۔ میں بھی اندھا دھند دوڑا چلا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ راضی موٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک دوڑ کر میرا پیچھا نہیں کر سکے گا، مگر میری یہ خوش فہمی جلد ہی ہوا ہو گئی۔ وہ کم وقت موٹا ہونے کے باوجود میرے سر پر پہنچ چکا تھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے میرے پیچھے دوڑتے دوڑتے میری پشت پر زور سے ہاتھ مارا۔ اندھا دھند دوڑنے کی وجہ سے میں ذرا لڑکھڑایا تو اپنا توازن بھی برقرار نہ رکھ سکا۔ نتیجتاً میرا پاؤں رپٹ گیا اور میں منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ شکر تھا کہ مجھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی، کیونکہ منہ کے بل گرتے ہی پوٹلی میرے چہرے کے آگے آ گئی تھی۔ یوں میں زمین پر گرنے کے باوجود چہرے کی چوٹ سے محفوظ رہا، مگر بیل جیسا راضی میرے اوپر 12 من کی لاش کی طرح آ گرا تھا۔ اس نے پوٹلی میرے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی تو وہ ایک ہی جھٹکے سے کھل گئی اور چھوٹے موٹے کپڑوں اور جانے کیا کیا الا بلا زمین پر بکھر گیا۔ ان میں راکھ کی وہ چھوٹی پوٹلی بھی تھی جو ایک بڑے سے رومال میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے پیٹ کے بل لیٹے لیٹے اس پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے قبل ہی اس پوٹلی کو راضی نے کمال پھرتی کے ساتھ جھپٹ کر اٹھا لیا اور اٹھ کر مندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ مندر کے اندر پہنچ گیا اور اس بدبخت نے وہ پوٹلی اس خبیث گاتریا کے حوالے کر دی تو کالی گاب اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا مجھے ہر صورت میں راضی کو مندر میں داخل ہونے سے روکنا تھا۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے اٹھا اور راضی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ راضی مندر تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور میں اس تک پہنچنے کی۔ اچانک مجھے ایک شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ میں بری طرح دہل کر رہ گیا۔ راضی بھی ٹھٹک گیا تھا۔ پھر مان دائیں جانب سے ایک ببر شیر نمودار ہوا اور تیزی سے میری طرف جست لگائی۔ غیر ارادی طور پر میرے قدم رک گئے۔ وہ مجھ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر آ گرا تھا۔ اس کی خوفناک دھاڑ نے مجھے لمحے کے لیے گم کر دیا تھا۔ راضی بھی اگرچہ اس شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا،
لیکن اسے میری طرف جست لگاتے دیکھ کر وہ ٹھٹکنے کے بعد پھر مندر کی طرف دوڑ پڑا۔ شیر نے میرا راستہ روک رکھا تھا، مجھے اپنی جان پر بنا رہی تھی، مگر راضی کے ہاتھ سے نکل جانے پر مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ مگر پھر شیر کو خاموش گھورتا پا کر میرے ذہن میں بجلی کا سا کوندا لپکا۔ یہ یقیناً کالی گاب کی کارستانی ہوگی، میں نے ٹھٹکے ہوئے ذہن سے سوچا اور راستہ بدل کر پھر مندر کی طرف راضی کے تعاقب میں دوڑا۔ شیر ببر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میرا شبہ یقین میں بدل چکا تھا، مگر اب اس کا کیا فائدہ تھا؟ مردود راضی مندر کے بڑے چوبی گیٹ سے اندر داخل ہو چکا تھا، مگر رکا میں بھی نہ تھا اور بدستور دوڑتا رہا اور بالآخر زینے تک جا پہنچا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دروازے تک پہنچتا، مان ہی دونوں دروازے چرچراہٹ کے ساتھ بند ہوتے چلے گئے۔ راضی مردود شیطان کے شتونگڑے کالی گاب کی راکھ اندر لے جانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور میں باہر ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ پہلی بار میرے دل میں یہ خدشات تیزی سے سر ابھارنے لگے تھے کہ اب کالی گاب اپنے اصلی شیطانی روپ میں ظاہر ہو کر بے پناہ طاغوتی قوتوں کا مالک بن جائے گا اور سب سے پہلے مجھے ہی ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان خیالوں نے مجھے پریشان اور فکر مند کر دیا تھا۔ تب پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا کہ کالی گاب کو اصل روپ میں آنے یا لانے کے لیے ابھی 2 دن باقی تھے، اور مہا پجاری گاتریا کی یہ بات بھی مجھے فوراً یاد آئی تھی کہ جب اسے کالی گاب کے مردہ شریر کی راکھ مل جائے گی تو وہ پون ماشی کی رات میں ایک خاص عمل کے ذریعے کالی گاب کو اصل روپ میں زندہ کر سکتا تھا، اور پورن ماشی کی رات میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر میں پورن ماشی کی رات سے پہلے راکھ حاصل کر کے اسے دریا برد کر ڈالوں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ یعنی ابھی میرے پاس وقت تھا، مگر سوال پھر یہی پیدا ہوتا تھا کہ میں اس مندر کے اندر داخل ہوئے بغیر وہ راکھ کس طرح حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب مندر کا یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک مہا پجاری گاتریا اپنا شیطانی عمل نہیں کر لیتا۔ یہ سوچ کر میں مندر کے شکستہ زینے سے اتر آیا۔ پھر میں نے اس کے گرد ایک چکر لگایا کہ شاید مجھے اندر داخل ہونے کا کوئی چور دروازہ نظر آ جائے۔ چنانچہ جب میں مندر کے عقبی سمت آیا تو اس کے ایک دریچے کو میں نے کھلا ہوا پایا۔ دریچے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا، مگر وہ اس قدر بلندی پر واقع تھا کہ میرا وہاں تک پہنچنا محال تھا۔ پھر میری نظر ایک آبنوسی پیڑ پر پڑی۔ وہ خاصا بلند تھا، جس کی شاخیں دریچے تک پہنچ رہی تھیں۔ میں نے فوراً اس پیڑ کے ذریعے اوپر دریچے تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر پیڑ پر چڑھنے لگا۔ پیڑ پر چڑھنا میرے لیے چندہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ ذرا سی محنت اور کوشش سے میں بلندی تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک مضبوط تنے کا سہارا لیا اور اس کی مدد سے بالآخر دریچے تک جا پہنچا۔ میری سانسیں پھول گئی تھیں۔ میں نے چند ثانیے پیش قدمی روکی اور سانسوں کو بحال کیا۔ اس کے بعد دریچے سے اندر کود گیا۔ یہاں سے ایک چکردار شکستہ زینہ مجھے نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں مدھم روشنی میں زینے سے نیچے اترنے لگا اور ذرا دیر بعد میں نے زینے کی سیلن زدہ دیوار کی آڑ سے جھانکا تو سامنے کالی کا مجسمہ نظر آ گیا۔ کالی کی مورتی مجھے اپنی طرف پتھرائی ہوئی آنکھوں سے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں اس سے ذرا بھی مرعوب نہ ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پتھر کی یہ بے جان مورتی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرطور میدان صاف دیکھ کر میں دبے پاؤں مہا پجاری کی کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے مدھم سی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے دیوار کی آڑ لے کر قریب آیا تو میں نے اس مہا پجاری گاتریا اور بدبخت راضی کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ گاتریا راضی کو اس کام کے سلسلے میں بڑے بڑے سبز باغ دکھا رہا تھا۔ نیز راضی نے اسے میری اصلیت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ بالکہ بس اب کالی گاب کو اصل روپ ملنے میں تھوڑا ہی سمے رہ گیا ہے۔ پورن ماشی کی رات میں جاپ کروں گا، پھر کالی گاب اصل روپ میں آ جاوے گا اور تجھے دولت سے مالا مال کر دے گا۔ گاتریا کی کھرکھراتی آواز سنائی دی۔ راضی خاموش ہو رہا۔ تو ذرا آرام کر لے، سو جا، یہ لے تھوڑا بھوجن کر لے، تجھے بھوک بھی لگی ہوگی۔ گاتریا نے راضی کو کچھ کھانے کی پیشکش کی۔ پھر راضی کے منہ چلانے کی آواز خاموشی میں گونجنے لگی۔ وہ جانے کیا سپڑ سپڑ کھائے جا رہا تھا۔ میں دم سادھے دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ مجھے گاتریا کی پراسرار قوت سے کچھ اندازہ ہو چلا تھا کہ اس کی طاقت صرف مندر کے اندر ہی کام کر سکتی تھی، باہر اس کا جادو نہیں چلتا تھا،
اور کالی گاپ کو ایک خاص عمل کے ذریعے ایک نیا شیطانی روپ دینے کا مقصد بھی یقیناً یہی رہا ہوگا تاکہ وہ کالی گاپ کے ذریعے خود بھی مہاشکتی حاصل کر لے۔ یہ سب باتیں مجھے راہ میں ملنے والے اس دبلے پتلے پراسرار سادھو نے بتائی تھیں۔ چنانچہ اب میری یہی کوشش تھی کہ کسی طرح مہا پجاری کو غافل پا کر راکھ کی پوٹلی لے اڑوں۔ ذرا دیر گزری تو اچانک مجھے راضی کی اذیت ناک آوازیں سنائی دیں۔ میں بری طرح ٹھٹکا اور ذرا سر ابھار کر اندر جھانکا تو دنگ رہ گیا۔ راضی اپنا پیٹ پکڑے فرش پر لیٹا بری طرح کراہ رہا تھا اور سامنے گاتریا کے ہونٹوں پر سفاک مسکراہٹ رقصاں تھی۔ راضی اپنے پیٹ کی تکلیف کے بارے میں اس سے مدد مانگ رہا تھا اور گاتریا سفاک لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، میں نے تجھے زہر دے دیا ہے بھوجن میں ملا کر، ہم نے تیرے سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، ہا ہا ہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس خبیث نے کام نکلتے ہی راضی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ذرا دیر بعد ہی راضی نے کراہنا بند کر دیا۔ وہ بے حس و حرکت فرش پر پڑا رہ گیا۔ یقیناً وہ مر چکا تھا۔ برائی کا انجام بالآخر برا ہی نکلا تھا۔ راضی نے بھی فریدو کے ساتھ مل کر تانگے والے شیدے اور قاسم کا ناحق خون کیا تھا، اب اسے بھی سزا مل گئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مہا پجاری اپنی جگہ سے اٹھا اور راضی کی لاش کھینچتا ہوا باہر لانے لگا۔ میں دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ جھکا جھکا راضی کی لاش کو مندر کے بیرونی دروازے کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ میں نظر بچا کر ایک دم کوٹھڑی میں داخل ہو گیا اور بے تابانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک میری نگاہ وہاں پڑی جدھر تھوڑی دیر پہلے گاتریا بیٹھا تھا۔ وہاں راکھ کی پوٹلی جوں کی توں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا اور کوٹھڑی کے دروازے کی طرف آیا۔ کیا دیکھتا ہوں، مہا پجاری نے مندر کا بیرونی دروازہ کھولا اور راضی کی لاش گھسیٹ کر مندر سے باہر جنگل کی طرف لے گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور گاتریا کی نظروں میں آئے بغیر چپکے سے مندر کے گیٹ سے نکلا اور اندھا دھند جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ پوٹلی میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ مجھے اپنی کامیابی پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اب مسئلہ اسے دریا برد کرنے کا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے بالآخر ایک نہر تلاش کر لی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور راکھ کی پوٹلی کھولنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت ایک کراہتی ہوئی آواز میری سماعتوں میں ابھری، اوے مورکھ، ایسا نہ کر، میں تجھے دولت مند بنا دوں گا، دیکھ میری ہتھیاں نہ کر بالکہ مان جا۔ میں اس آواز کو پہچان گیا تھا، یہ مردود کالی گاپ کی آواز تھی۔ میں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور پھر راکھ کی پوٹلی نہر کے پانی میں الٹ کر جھاڑ دی۔ خبیث کالی گاپ کے جلے ہوئے مردہ وجود کی راکھ ساری کی ساری پانی میں بہہ گئی۔ اسی لمحے فضا میں کسی کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے ہزاروں بدروہیں مل کر ماتم کناں ہوں، رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں ایک شیطان کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے میں بالآخر کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اب اس منحوس جگہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ مجھے راستہ آتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت جلد اپنے ملک کی سرحد تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ یہ علاقہ بھی سرحدی ہی تھا، مگر جانے سے پہلے مجھے اپنے ساتھ گوبند رام کے ہاں سے زخمی فریدو کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا، تاکہ میں گاؤں والوں کو جا کر اپنی اور اپنے چھوٹے بھائی عمیر کی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ میں واپس ہو لیا۔ صبح پاؤں پھٹنے کے بعد میں اس گاؤں میں پہنچا جدھر مجھے کھیتوں میں کام کرتا ہوا مسلمان بوڑھا ملا تھا۔ مجھے وہ وہیں کھیتوں میں ہی مل گیا۔ اسے بھی میری کامیابی کی خوشی ہوئی۔ پھر وہ مجھے لے کر گوبند رام کے ہاں گیا۔ وہاں فریدو کی حالت دیکھ کر میں انگشتے بدنداں رہ گیا۔ وہ چارپائی پر معذوروں کی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے اختیار رو پڑا۔ اس کے چہرے سے احساس ندامت جھلک رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر ندامت تھی۔ وہ اب اپنے گناہوں کا کفارہ میرے سر سے قاتل کا دھبہ دھو کر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ راضی نے ہی شیرے تانگے والے کا قتل کیا تھا۔ وہ اس سے گھوڑا لینا چاہتا تھا۔ انکار کرنے پر راضی نے شیرے کو ہلاک کر ڈالا اور پھر قاسم کو بھی مار ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ اکیلا کالی گاپ کے انعام کا حقدار بن جائے۔ جب میں نے اسے کالی گاپ اور راضی کے انجام کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ فریدو کے زخم تازہ تھے۔ اسے کمر پر ایسی چوٹ آئی تھی کہ اس کا نچلا دھڑ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ بہرطور کسی طرح گوبند رام اور اس مسلمان بوڑھے نے ایک بیل گاڑی میں سرحد پار کروا دینے کا بندوبست کیا۔ اپنے گاؤں پہنچتے ہی فریدو نے پیر صاحب کے قتل کا اعتراف کیا اور پھر ہم دونوں نے گاؤں والوں کو ساری کہانی سنائی۔ میری پیشانی سے قاتل کا داغ دھل چکا تھا۔ پھر جلدی چھیدہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ عمیر بھی گاؤں سے بھاگنے کے بعد دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا تھا۔
عمیر اور چھیدہ چونکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اس آڑے وقت میں چھیدہ نے اس کی مدد بھی کی تھی، اس لیے چند ہی روز بعد ان دونوں کی شادی کرا دی گئی۔